دیکھ رہے ہو، یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی نماز میں دین کا خیال آنا چاہیے، دنیا کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اب بات کھل کر سمجھ میں آ گئی خواجہ غریب نواز کی، مفسر تفسیر دانی، حدیث دانی، فقہ دانی، شریعت دانی سمجھ میں مکمل طور پر آ گئی کہ آپ کتنے بڑے مفسر، آپ کتنے بڑے محدث، آپ کتنے بڑے شارح حدیث تھے کہ سنو خواجہ غریب نواز نے اسی نماز نبی کے پس منظر کی وضاحت کر دی ہے کہ نبی نے سجدہ کو لمبا کیوں کیا تھا، اسی لیے کہ نماز میں دین کا خیال آنا چاہیے تھا، اور نماز میں دین کا خیال ضروری ہے۔ تو حسین دنیا نہیں دین ہے، اس لیے نماز لمبی کر دی گئی، اس لیے نماز اور اس کا سجدہ لمبا کر دیا گیا ہے۔ دین است حسین، دین ہے امام حسین۔ ورنہ اگر حسین کو دنیا کہو گے، اقتدار پرست کہو گے، زمام حکومت کی باغ ڈور دنیاوی اعتبار سے تھامنے والے کہو گے، حکومت کی باغ ڈور چلانے والے کہو گے، ہوس اور حرص کا لالچی کہو گے، تو حسین پر اعتراض نہیں، نبی کی نماز پر اعتراض ہوگا۔ اس لیے نبی کی نماز پر اعتراض کرنے والوں دھیان میں رکھنا، ایمان چلا جائے گا۔ خیر ہے، تو آپ نے دیکھ لیا امام خواجہ غریب نواز۔ اب اس پورے تصور میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یزید کو کسی نے رحمت اللہ علیہ نہیں کہا، اختلاف ہی ہے جب کہ اس کو لعنتی کہنا یا نہیں، لعنتی ہونے میں اختلاف، کہ لعنتی کہنا یا نہیں اس میں اختلاف ہے، رحمت اللہ علیہ کہنا یا نہیں اس میں اختلاف نہیں، اس میں تو طے ہے کہ نہیں کہنا، لعنت اللہ علیہ کہنا یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ تو سبوں نے کہا بالاتفاق، بشمول بعض لوگوں نے احتیاط کا فتویٰ دیا، اور حضرت امام احمد ابن حنبل نے قرآن کی آیت کریمہ سورہ محمد سے ثابت کر دیا کہ وہ اتنا بڑا فسادی تھا، قطع رحم کرنے والا تھا، صلہ رحمی کو قطع کرنے والا تھا، اس بنیاد پر اس پر لعنت اللہ نے کی ہے، اولئک الذین لعنهم اللہ فاصمهم واعمی ابصارهم۔ اس سے پہلے کی آیت کریمہ فہل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تو کیا تمہیں حکومت مل جائے گی تو تم فساد کرو گے، دہشت پھیلاؤ گے؟ کعبہ کو تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، یزیدیوں نے اپنے دور حکومت میں 3 دن تک مکہ میں حرم کعبہ میں محرمات کو محللات سے بدل دیا ہے، یعنی بیٹیوں سے زنا کا اعلان کر دیا، بہنوں سے سارے محرمات کو حلال قرار دے دیا ہے۔ اللہ اللہ، ایسا فسادی، ایسا دہشت گرد، ایسا شریعت کا الہنگن کرنے والا، ایسا شریعت کی پامالی کرنے والا حق پرست ہوگا؟ میں کہتا ہوں یزید پرستو، یزید کو ماننے والوں، یزیدیوں، خدا کے واسطے امام حسین کو نہ دیکھو بلکہ نبی کو دیکھو کہ امام حسین جب تڑپ جاتے تھے تو نبی لعاب دھیان ڈال دیتے تھے، امام حسین بھوک اور پیاس سے جب تڑپتے تھے تو نبی پاک پیاس کو دور کرنے کے لیے اپنا لعاب ڈال دیتے تھے اور اپنی زبان ڈال دیتے تھے، وہ چوس چوس کر پیاس کو ختم کرتے تھے۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا سچا دور حکومت یا سیاست اور اقتدار کے لیے جنگ لڑے گا نہیں۔ میں اس حدیث کی وضاحت کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات ظاہری طور پر ہی فرما دیا تھا کہ میرے اس نواسے کو میری امت شہید کرے گی۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت علی کی بھی روایت ہے، مشہور روایت، شہید کرے گی، یہ مٹی بھی کربلا کی لا کی دی ہے، اور اے ام سلمہ یہ مٹی جب لال ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ میرا یہ نواسا شہید ہو۔ تو امام حسین تو نبی پاک کے اس صداقت کا اظہار کرنے گئے تھے، نبی نے جو فرما دیا تھا اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے گئے تھے۔ اس لیے خبردار خبردار، امام حسین پر سیاست، امام حسین پر حکومت کی لالچ کا فتویٰ نہایت ہی غلط ہے۔ اور ایک اور بات واضح کر دوں، امام حسین پر یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ امام حسین کو جب معلوم تھا کہ اپوزیشن بہت ہے تو کیوں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیے؟ شریعت، جان بچانا شریعت میں فرض ہے، یاد رکھو شریعت 2 طرح کی ہوتی ہے، 2 طرح سے مراد شریعت کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں رخصت، ایک کو کہتے ہیں عزیمت، یعنی اگر کافر کے نرغے میں آپ پھنس گئے ہیں، کافر کہہ رہا ہے مار دوں گا ورنہ تم میرے دیوتا کا نام لو، بچنا چاہتے ہو تو کلمہ طیبہ سے منکر ہو جاؤ، تو قلبہ مطمئن بالایمان سورہ نحل۔ اگر آپ کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو زبان سے کہہ دینے میں آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں رخصت۔ اور اگر آپ نے کہہ دیا تم مار دو کافروں، ہزاروں جانیں تمہارے لیے قربان، مگر میں اپنا کلمہ سے نہیں ببروں گا، کلمہ سے نہیں منحرف ہوں گا، تو ایسی شریعت پر بھی، اس پر بھی عمل کرنے کو شریعت اجازت دیتی ہے جس کا نام ہے عزیمت۔ تو امام حسین جانتے تھے کہ جاؤں گا
تو یہ 18 مہینے کے بچے کو لے جانا یہ کوئی جہاد کرنے والا ہے؟ خوب اچھے سے جانتے ہیں دنیا علی اصغر کو کیوں لے کر گئے. دنیا کتنی کم عقل ہو گئی ہے کہ 18 مہینے کا بچہ دودھ پیتا ہوتا ہے، وہ کیا جہاد کرے گا؟ مگر نہیں، امام حسین نے نبی پاک کے قول کی صداقت اور اس کی سچائی کے لیے اپنے اہل بیت کو لے گئے. اور ایک سب سے امپورٹنٹ بات، اس کو غور سے سنو. امام حسین جب گئے کربلا کے میدان میں تو یزید کو بھی پہچاننے کی کوشش کیجیے گا. جب گئے تو امام حسین اپنا خیمہ لگائے، وہ لوگ بھی اپنا خیمہ لگائے، یزیدی بھی. ایک دم غور سے کیجیے. امام حسین، ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی سے لڑائی ہو جائے، باپ بیٹا موجود ہو تو باپ بیٹے کو کہہ دیتا تم جاؤ میں دیکھ لیتا ہوں. بڑا چھوٹے کو سامنے نہیں بھیجتا اپنی آنکھوں کے سامنے، بلکہ بڑا جاتا ہے. امام حسین جب کربلا میں آتے ہیں تو پہلے عباس، علی اصغر، برادران عباس، حر اور دیگر جتنے بھی ہیں سب کو ایک بعد دیگرے بھیجتے جا رہے ہیں، سب شہید ہو رہے ہیں. بات کیا ہے؟ سب کی لاش اٹھا کر خیمے میں رکھ رہے ہیں، امام حسین نہیں جا رہے. دنیا پریشان، ذہن حیران، کیا بات ہے کہ سب لہو لہان پھر بھی حسین. جواب مل گیا حقیقت کا. گہرائی سے سوچو پیارے، گہرائی سے سوچو. عباس گئے، عباس مومن تھے، علی اصغر گئے مومن، اور محمد مومن، برادران عباس مومن، اور مومن، یہ سب رفقائے حسین مومن تھے. اور مومن کا قاتل مرتکب کبیرہ ہوتا ہے، اور مرتکب کبیرہ کی شفاعت ممکن ہے. وہ ہمیشہ کا جہنمی نہیں. گناہ کاٹ کر کے، عذاب کاٹ کر کے، گناہوں کا بدلہ لے کر کے، عذاب کاٹ کر کے مصطفیٰ کی شفاعت مل سکتی. تو امام حسین دھیان دینا چاہتے ہیں کہ سنو، عباس کا قاتل مومن تھا، علی اصغر کا قاتل مومن تھا، اور محمد کا قاتل مومن تھا، حر کا قاتل مومن تھا، حسین کے رفقا اور دیگر برادران عباس کا قاتل مومن تھا. تو میں انہیں موقع دے رہا تھا کہ مومن کے قتل کر دینے کے بعد کہیں پیاس ان لوگوں کی بجھ جائے، یزیدی پیاس بجھ جائے، اور میں مصطفیٰ اپنے نانا سے جا کر کہہ دوں کہ ہے تو آپ کی امت گناہ کبیرہ کیے ہیں، شفاعت کر دیجیے. گویا حسین یہ کہنا چاہتے تھے کہ اے لوگو، اے یزیدیو، تم یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنے سامنے اپنی جان بچانے کے لیے ان کو دے رہا ہوں، ہرگز نہیں. میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، میں نانا کی شفاعت کا موقع دے رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نانا رحمت للعالمین ہے، میں انہی کا نواسا ہوں، ان کے لعاب دہن سے میری سینچائی ہوئی ہے، میرے رگوں میں انہی کے لعاب دہن خون بن کر کے دوڑ رہے ہیں. اس لیے سنو، رحمت للعالمین کا نواسا بھی آج تم پر رحم کر رہا ہے، وہی تصور دے رہا ہے کہ سنو، عباس کو تم نے میں نے دے دیا، وہ مومن تھے، اور دیگر کو دے دیا، وہ مومن تھے، مگر سن لو، میں مومن تو ہوں، مگر مومن کے ساتھ ساتھ میں دین اسلام ہوں، میں اسلام ہوں. اب بات نبی کی اس حدیث خواجہ غریب نواز کی بولی کہ امام حسین دین ہے، امام حسین دین ہے، امام حسین دین کی پناہ ہے، بات سمجھ میں کھل کر آ گئی کہ امام حسین موقع دینا چاہتے تھے امت محمدیہ کو کہ کبیرہ گناہ کرنے کے بعد میں نانا سے شفاعت کی امید تم سے بند کر کے رکھے ہوا ہوں کہ نانا سے شفاعت کرواؤں گا، مگر جب تم مجھے قتل کر دو گے، مجھے شہید کر دو گے، تو قاتل عباس مومن، قاتل عون مومن، قاتل حر مومن، قاتل، یہ سب قاتل مومن ہے، مگر حسین کا قاتل قاتل اسلام ہے، قاتل دین ہے، قاتل ایمان ہے، اور ایمان کا قاتل کافر ہو جائے گا، اور کافر کے لیے شفاعت بھی نہیں، مغفرت بھی نہیں. اب بات کھل کر سمجھ میں آ گئی کہ یزیدیوں کو کتنا موقع دیا گیا، پھر بھی لوگ یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں. اب آخری میں ایک حدیث پاک کی وضاحت کر دوں اور آپ کو سمجھ جائیے. حدیث قسطنطنیہ، حدیث قسطنطنیہ کو بہت واویلا کے طور پر اس کو شور مچائے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں فرمایا، ان من امتی یغزون مدینہ قیصر مغفورا لہم، میری امت کا باز جو قیصر پر حملہ کرے گا وہ بخشا جائے گا. اس حدیث پاک کو لے کر کے کہتے ہیں کہ چونکہ قیصر جو قسطنطنیہ ہے وہ اس پر حملہ کرنے والوں میں یزید بھی شامل تھا، تو یزید بھی مغفرت کا حامل ہے. ایک لفظ میں سنیے، اس میں یزید کا نام ہی نہیں،
اس میں یزید کا نام ہی نہیں، اور حسین کا نام قرآن میں، حسین کا نام حدیث میں صراحت کے ساتھ، قرآن میں تو اشارہ، قرآن میں تو تفسیر کے اعتبار سے سورہ دہر میں اور سورہ شورا میں، سورہ احزاب میں، تیسرے پارے میں، سورہ کوثر میں، یہ سب میں نہ حضرت نبی کی اولاد کا نام مگر یزید کا نام کہیں پر بھی نہیں۔ تو اس حدیث پاک میں ان من امتی، اگر غور کریں گرامر کے اعتبار سے تو من امتی میں من کا معنی ہوتا ہے بعد، میری امت کا بعد جو حملہ کر رہا ہے، میری امت کا بعد، امت میں سے جو یہ بعد گئے ہیں ان میں کا بعد، ان میں کا بعد ان کی مغفرت ہوگی، ان کی بخشش ہوگی۔ تو اولاً حدیث پاک ہی میں لفظ من نے واضح کر دیا کہ یزید اس میں شامل نہیں ہے، مغفرت کی کیٹیگری میں یزید شامل ہی نہیں ہے، ورنہ شامل ہوتے تو سارے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ان امتی یغزون مدینہ قیصر، میری یہ امت، میری یہ قوم جو جا رہی ہے حملہ کرنے یہ بخشی جائے گی۔ من امتی کہہ کر رسول نے خود اشارہ کر دیا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں سنیوں سے کہ آپ جب بھی مخالف سوال کریں تو آپ پہلے ان کے سوال ہی کو دیکھو، سوال ہی میں جواب مل جائے گا۔ تو ان من امتی ہی میں جواب ہے، خیر۔ اور دوسرے اعتبار سے کہ ان من امتی میں شک ہے اور حسن و حسین کے جنتی ہونے میں یقین ہے۔ حضرت امام ترمذی نے حسن حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ کی حدیث پاک ہے کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ آج خطبوں میں بھی پڑھا جاتا ہے مومنو، سارے ممبر رسول پر سارے خطیب جمعہ، سارے خطبہ اسلام حسن و حسین کا ترانہ گا رہے ہیں۔ ذرا کہیں بھی آپ بتا دو کہ یزید کا ترانہ گایا جاتا ہو۔ مقدس گھرانے کا ناخلف بیٹا حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صحابی رسول کاتب وحی الہی محمد الرسول اللہ کے بالکل بازو میں بیٹھنے والے حضرت علی، حضرت امیر معاویہ کا ناخلف بیٹا یزید تھا۔ امیر معاویہ جلیل القدر صحابی تھے، لوگ ان پر بھی جملے کستے ہیں، بھپتیاں کرتے ہیں۔ میں گوشبار آواز کرتا ہوں کہ لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی نہ دو، اس لیے کہ صحابی کو گالی دینا مجھے گالی دینا ہوگا۔ جنہوں نے ان کی تعظیم کی گویا اس نے میری تعظیم کی، جنہوں نے ان کو گالی دیا گویا اس نے مجھے گالی دیا۔ اس لیے لوگوں سے گزارش کروں گا کہ حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی ذرا احتیاط سے کام لیں، وہ صحابی رسول ہیں۔ تو یزید کے بارے میں اس حدیث سے تم قطعاً ثابت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک تو من امتی میں من خود اشارہ کر رہا ہے کہ بعض ان میں سے جو گئے ہیں، اور بعض کون گئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یزید ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ دوسری قرآن کی آیت کریمہ اور دوسری حدیث پاک، تو یزید اس میں شامل ہی نہیں۔ اور دوسری بات یعنی مغفرت میں شامل نہیں، اور دوسری بات حسن و حسین کا جنتی ہونا حدیث سے ثابت۔ حضرت حذیفہ کی روایت ہے، امام ترمذی جامع ترمذی میں فرماتے ہیں کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو حسین کا جنتی ہونا گارنٹیڈ ہے، اور یزید کا اس حدیث کے حوالے سے بھی امکان ہے، من کی وضاحت کی بنیاد پر تو مکمل ہی بائیکاٹ ہے۔ لہذا یزید کی حقانیت اور حسین کی ناحقانیت کا قائل جو کوئی بھی ہوگا گویا قرآن کا انکار ہے اور حدیث پاک کا انکار ہے۔ حسین اور حسن کی حقانیت قرآن سے ثابت ہے، اور یاد رکھیے قرآن مجید جب جس کی تعریف کر دیتا ہے تو اس کو کوئی میٹ نہیں سکتا۔ رب جانتا ہے، اگر ایسا بھی کہہ سکتے آپ کہ جس وقت یہ آیت کریمہ اتری اس وقت حسین صحیح ہوں گے، استغفر اللہ، نہیں، اللہ نہیں جانتا تھا۔ اگر اس وقت صحیح ہوتے تو آئندہ کا اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا تھا۔ اگر حسین غلط پر ہوتے تو وہ تعریف کی آیت ہی نہیں اتارتا، تعریف کی آیت ہی نہیں اتارتا۔ اس لیے حسین کی حقانیت قرآن سے ثابت، عظمت اہل بیت قرآن سے ثابت، قرآن کی چند آیت کریمہ ہم نے بتا دیا، اور حدیث قسطنطنیہ کی وضاحت بتا دی گئی۔ خود حدیث پاک میں امکان کا پہلو ہے، حضرت حسن و حسین کے لیے جنتی ہونے کے اعتبار سے یقین ہے، اور امکان اور یقین میں مرتبہ یقین کا ہے، امکان کا گزر ہی نہیں ہے۔ اور پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر واقعی میں سچے امتی ہو تو نبی نے جو چاہا اس کو چاہو، نبی نے جسے نہ چاہا اس کو نہ چاہو۔ نبی نے حضرت حسن کو چاہا، حضرت حسین کو چاہا، بس ہمارے پاس چاہنا ہی چاہنا ہے۔ خدا پاک نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اتنا پسند فرمایا کہ قرآن میں جگہ عطا فرمائی۔ تعریف کے اعتبار سے، مدحت کے اعتبار سے رب العالمین ہمیں ٹھیک صحیح ہدایت نصیب فرمائے۔ امت محمدیہ کی
کی اصلاح فرمائے، امت محمدیہ کو صحیح طور پر سمجھنے اور صحیح طور پر یزید کی ناپاکیت، نزید کی ناحقانیت اور حسین کی حقانیت اور پاکیت کو سمجھنے کی مکمل توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا یہ مقدس اجتماع اپنی شان و عروج کے اعتبار سے اختتام کو چاہتا ہے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کے کہنے کو قبول فرمائے، ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے، ہماری اس گزارش کو قبول فرمائے، جو اس میں لغزشیں ہوئی ہو معاف فرمائے۔ چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات اور واضح کر دوں کہ علم، تعزیہ اور دیگر خرافات محرم جو ہوتے ہیں یہ سب ممنوع ہیں۔ حسین کی خوشی، حسن کی خوشی چاہتے ہو تو روزہ رکھو، عبادت کرو، نماز پڑھو، یہ ساری چیزیں عبادتوں کے اعتبار سے پابندی کرو۔ حسین نے آخری لمحے میں جو تلوار برادران عباس کے بازو کٹنے کے بعد بھی، شہید ہونے کے بعد بھی، عباس کے بازو کٹنے کے بعد بھی، حضرت رفقائے کربلا میں دیگر رفقا کی شہادت کے بعد بھی جو تلوار نہ رک سکی، وہی تلوار اچانک رک جاتی ہے۔ کس لیے رک گئی؟ نماز کے لیے رک گئی۔ اس لیے ہم امت محمدیہ سے گزارش کریں گے کہ اگر حسین کو چاہنے والے ہو تو نماز پڑھو، اور مالک نصاب ہو تو زکات دو، نیک کام کرو، خیر خیرات کرو۔ علم، تعزیہ داری یہ خرافات کی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ایک اور گزارش، اس ضمن میں کچھ ایسے بھی شر پسند لوگ ہیں، سبیلاں حرام ہے، سبیل پلانا حرام ہے۔ پیارے لفظ آپ اللہ کی وہ چیز جو نعمت کی شکل میں ہے، پانی اور شربت، اللہ جنتی چیزوں کو آپ اسے ممنوع اور حرام کہتے ہو؟ استغفر اللہ، تب تو تم بڑے کوفی نظر آ رہے ہو، اس لیے کہ کوفہ میں پانی کو بند کیا گیا تھا۔ حسینی اگر ہو تو پانی پلاؤ، یزیدی ہو تو پانی نہ پلاؤ، حسینی ہو تو سبیل یعنی شربت اور پانی۔ سبیل کسے کہتے ہیں؟ سبیل کوئی کھانے کی چیز کا نام نہیں، سبیل پلانے، سبیل راستے میں پانی رکھ دیتے ہیں، اس کو سبیل مانے راستہ۔ تو اگر سبیل پلاتے ہیں تو بالکل یہ جائز ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی مشہور حدیث پاک، نبی پاک نے حضرت سعد کو خاص طور سے فرمایا تھا کنواں کھودوا دو۔ کس لیے کنواں کھودوا دو؟ خالی دیکھنے کے لیے نہیں، اس سے جتنے لوگ پیئیں گے وہ سب کا ثواب تیری ماں کو پہنچے گا۔ تو ایسے ہی جتنے لوگوں کو تم شربت اور پانی اور سبیل پلاؤ گے، لگاؤ گے، ان سب کا ثواب حسین کو ملے گا۔ مگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نماز جو فرض ہے اس کو ادا کیا جائے، کیونکہ امام حسین نے جینے کے لیے نہیں، تلوار اگر رکی بھی ہے تو نماز کے لیے رکی ہے۔ اس لیے نماز کی فرضیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ نماز پڑھو، مالک نصاب ہو تو حج کرو، زکات دو، نیک کام کرو، غیبت چغل خوری سے بچو، حسد سے بچو۔ یہی پیغام ہے محرم الحرام کی اس مقدس محفل کا، اور یہی پیغام ہے عظمت اہل بیت اور عظمت اہل بیت کانفرنس کا اور اس مقدس اجتماع کا۔ اس میسج کو عام سے عام تر کرو۔ پیارے امام حسین کی خوشی چاہتے ہو تو خدا کی قسم نیک کام کرو، صدقہ دو، خیر خیرات کرو، غریبوں کی مدد کرو، امداد کرو، تعاون کرو، دعا کرو۔ اللہ حسن و حسین کے شہادت کے صدقہ و طفیل میں پروردگار عالم ہمارے گھر میں حسینی ماحول پیدا فرما دے، ہمارے بہو بیٹیوں میں حسینی گھرانے کا جذبہ عطا فرما دے، ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش ہو جائے۔ اس ضمن میں ایک اہم بات یاد آ رہی ہے۔ ایک سوال آیا ہے کہ حضرت امام حسن کو کیا ان کی بیوی نے زہر دیا تھا؟ میں اس ضمن میں اشارہ کر دوں آپ کو، ان کی بیوی جعدہ نام ہے۔ حضرت امام حسن، سچ یہی ہے کہ مفتی اعظم ہند اور دیگر محققین اسلام کی صراحت کے مطابق حضرت امام حسن جانتے تھے کہ کس نے دیا ہے، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دیا گیا ان کو زہر، اور یزید کی ایما اور اشارے پر قرینہ کے اعتبار سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے دیا ہے۔ مگر امام حسن نے صراحت اس لیے نہیں کیا، سبحان اللہ، غور کرو، صراحت اس لیے نہیں کیا کہ وقتی طور پر دنیا کہہ دیتی کہ اہل بیت اطہار میں بھی شریعت کا پالن نہیں ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ کتنا لحاظ کیا ایک زہر دینے والے کے اعتبار سے، نبی کے گھرانے میں داخل ہونے کے بعد حضرت امام حسن نے صراحت نہیں کیا۔ بار بار امام حسین پوچھ رہے ہیں، بھیا بتائیے کس نے دیا، کس نے دیا؟ امام حسن کہتے ہیں، اللہ اشد نقمۃ، جس نے دیا ہے اللہ زیادہ جانتا ہے۔ میرا جو گمان ہے اگر سچ نہ نکلا تو فالتو میں ایک لی جائے گی، اور اگر سچ نکلا تو اللہ اشد نقمۃ، اللہ زیادہ انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اللہ، یہ اشارہ، یہ قرینہ فرماتے ہیں مفتی اعظم کہ یہ اشارہ اور قرینہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اہل بیت اطہار کا کتنا لحاظ کیا امام حسن نے،
कितना लिहाज किया, वहमी गुमानी ज़न्नी एतबार से भी अहले बैत को बदनाम करने के एतबार से सोचा तक नहीं गया। आज अहले बैत को बदनाम किया जाता है, आले रसूल को बदनाम किया जाता है। याद रखो प्यारे, अगर कोई आले रसूल है तो अहले बैत अतहार में से है, उनके हसब व नसब पर मत जाओ। अगर वो कह रहे हैं अपने आप को तो तुम ताजीम करो, अदब व एहतराम करो। यही अहले सुन्नत वल जमात है, यही मसलक आला हजरत है, यही हक़ानियत है। याद रखना, तुम ताजीम करोगे तो तुम्हारी नीयत के एतबार से सवाब मिलेगा, अगरचे वो हक पर है या नहीं है हमको उससे लेना देना नहीं है। तुम ताजीम करो। बुखारी की हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। बुखारी की दूसरी हदीस, हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, इरक़बू मुहम्मदन फी अहले बैतिही, अहले बैत की ताजीम करो, मोहम्मद के अहले बैत की ताजीम करो। अहले बैत फरमाया गया, लिहाजा जो भी अपने आप को अहले बैत आले रसूल कहते हैं तो हम सबको चाहिए कि उनका अदब करें, उनकी ताजीम करें। खबरदार मसलक आला हजरत पर उंगली उठाने वाले के मसलक आला हजरत में सादात की ताजीम नहीं होती, गलत है। मसलक आला हजरत यह है कि उनकी ताजीम करो। यहां तक फरमाया गया अगर वो जाहिरी तौर पर फासिक भी है तो फिस्म को न देखो, नसब को देखो, आले रसूल होने को देखो, इस एतबार से उनकी ताजीम करो। इसलिए अगर उन्होंने जहर दिया है तो जब इमाम हसन ने सराहत नहीं किया तो हमें भी सराहत करने की जरूरत नहीं है। आपने अहले बैत अतहार का खुद लिहाज किया है, शरीयत उनके घर की है। अल्लाह तबारक व तआला उनके सदक़े में हमें शरीयत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस खुसूसी नशस्त को कबूल फरमाए, बैठक को कबूल फरमाए और इस इज्तिमा को कबूल फरमाए। आमीन आमीन बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन। रोजे को कबूल फरमाए। उम्मत मुहम्मदिया 9-10 रोजा रखें अल्लाह तबारक व तआला के लिए और इसाले सवाब करें। शुहदाए करबला खुसूसियत के साथ इमाम अली मकाम को याद कर लें और इसी में खुशी है। अलम ताजियादारी इन तमाम से अपने आप को महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन बिजाहे सय्यदिल मुरसलीन वमा अलैना इल्लल बलाग।